هدى للناس. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وبعد. معزز سامعین، ایک بار پھر آپ تمام احباب کا آج کے اس آن لائن دورہ علمیہ میں خیر مقدم ہے. اسلام میں نظام وقف کی اہمیت و افادیت کی تیسری نشست لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے اس پروگرام میں محترم جناب ڈاکٹر سفیان عبدالعزیز قاضی صاحب دورہ کے تیسرے عنوان وقف اور موجودہ سرمایہ کاری کا نظام پہ خطاب کریں گے باذن اللہ. ان کے علاوہ آج ہمارے درمیان 3 معزز مہمانان بھی موجود ہیں. محترم جناب حبیب فقی صاحب، محترم جناب یحییٰ نقوی صاحب اور محترم جناب ڈاکٹر دانش صاحب. آپ تمام ہی اوقاف کے متخصص ہیں اور ہندوستانی وقف بورڈ میں آپ تمام کی عظیم قربانیاں ہیں. میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے آپ تینوں مہمانان کا آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. اور انشاءاللہ ہم سبھی آپ تمام مہمانان سے بھرپور استفادہ کریں گے. اب بلا تاخیر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے. میں سب سے پہلے آج کے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے محترم ڈاکٹر سفیان قاضی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آج کے اہم عنوان وقف اور موجودہ سرمایہ کاری کا نظام اور اس کے متعدد پہلوؤں پر تفصیلی خطاب فرمائیں. جزاکم اللہ خیر، مبارک اللہ فیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک اللہم علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، کل کے لیکچر میں آپ نے سنا کہ لینڈ انڈوفمنٹ کے کیا اصول ہوتے ہیں اور ہماری شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے وقف کی کیا فضیلت بیان کی ہے، وقف کا طریقہ کیا ہوتا ہے، پرسنل طور پہ کوئی وقف کرنا چاہے تو کیسے کیا جاتا ہے، کسی مہجور زمین کا وقف ہو تو کیسے ہو، فیملی کے لیے وقف کی کس حد تک گنجائش موجود ہے. یہ سارے مسائل جو ہے کل کے درس میں آپ لوگوں نے سماعت کیے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم لوگ کوشش کریں گے کہ وقف انڈوفمنٹ کمپنی کو کیسے اڈاپٹ کیا جاتا ہے، کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر یا میوچول فنڈ کے اندر، میوچول پالیسیز کے اندر وقف پاسبلٹی موجود ہے کہ نہیں ہے. انشاءاللہ آج کے اس درس میں اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو ہمیں اس کا اصل مقصد معلوم ہونا چاہیے کہ آخر ہم اس فارم آف انویسٹنگ پہ کیوں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو موڈ آف ٹرانزیکشن ہے وہ دھیرے دھیرے جو ہے چینج ہو رہا ہے. ایک ڈیجیٹل فارم آف کیش جو ہے روئے زمین پر سامنے آ رہا ہے. ڈفرنٹ طریقے کے ٹرانزیکشنز اور لاجسٹک ڈپارٹمنٹس وجود میں آ رہے ہیں اور لوگوں کی فلفلمنٹ کے لیے طرح طرح کے بزنس جو ہے مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو کیا اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ جہاں لمیٹڈ کمرشل کمپنیز، جوائنٹ اسٹاک کمپنیز جو ہے اپنے کسٹمرز کو، اپنے شیئر ہولڈرز کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو کیا اس سینیریو میں وقف کیپٹل کی بنیاد رکھنا ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ممکن ہے تو ہم اپنے سماج اور اپنے کمیونٹی کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، ان کے پیسے کو اس کے تحت کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں.
میرے عزیز بھائی اور دوستو، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، خرچ کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ پیسہ ان کا صحیح جگہ پہ لگے، گروتھ ہو، لیکن چونکہ ہمارے یہاں جو موڈ آف ایکسیپٹنس ہے مدرسوں میں یا مسجدوں میں یا پھر آپ وقف بورڈ کو ہی لے لیجئے، تو پیسے کو لینا ہے بس، کہ ہماری فلفلمنٹ ہے، ہماری ضرورت ہے، غریبوں میں راشن تقسیم کرنا ہے، زکوٰۃ بانٹنا ہے، خیرات بانٹنا ہے، فطرہ دینا ہے، تو صرف ایک موڈ آف ٹرانزیکشن ہمارے درمیان کام کرتا ہے کہ لوگوں کے درمیان سے جو ہے، لوگوں کے پاس سے، امیروں کے پاس سے پیسہ نکالا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پیسہ جو ہے، اگر ہم کسی غریب کو ایک بار 500 کی نوٹ دے کر جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہے تو سیکنڈ ٹائم میں ہم اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے۔ تو وقف انڈوفمنٹ کا اور وقف ایسٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج جو آپ 500 روپے اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، آپ کے یہ 500 بھلے ہی تھوڑا ٹائم پیریڈ لگے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ یہ 500 ایک غریب نہیں بلکہ 10 غریبوں کی مدد کے لیے اور فیوچر میں ایک لانگ ٹرم کے لیے اس کا جو ہے گین اور اس کا بینیفٹ حاصل ہو۔ تو یہاں وقف انڈوفمنٹ کمپنی کا رول آتا ہے کہ اسے جو ہے لوگوں کے پیسوں کو یوز کر کے اسے صحیح جگہ پہ لگانا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جی ہاں، تو دیکھیے وقف انڈوفمنٹ کمپنی اور جو پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہے اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کا سب سے بڑا اچیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنے شیئر ہولڈرز کو کس طریقے سے خوش کیا جائے، تو اس کے لیے ان مقاصد کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن عموماً جو وقف کمپنیز ہوتی ہے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے کی کیسے خدمت کی جائے۔ تو چونکہ سماج اور معاشرے کی خدمت کے لیے وقف کمپنی کا اسٹیبلشمنٹ کیا جاتا ہے، تو ان کے پیش نگاہ ہمیشہ اگرچہ جو ہے بہت کم لیبلٹی پہ یا بہت کم پروفٹ پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں، لیکن سماج پر اس کے بہت اچھے اثرات مہیا ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک اسٹرکچر دیا گیا ہے وقف کمپنی کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ جیسے شیئر ہولڈنگ کمپنیز میں ہوتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے، کنٹرول بورڈ ہے، لیگل پالیسی ہے، کمپنیز کیپٹل ہے، وقف فنڈز ہے، پھر اس کے بعد پروجیکٹ بروکرز ہوتے ہیں، اور ان ساری چیزوں کو چلانے کے لیے دو جو سب سے اہم رول ہے، وہ ایک تو کنٹریبیوٹرز کا ہے جو اپنا پیسہ اس کمپنی میں لگائے، اور دوسرا ہے کہ موڈ آف بینیفیشریز کون ہے، کن لوگوں کو ان پیسوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ جو ہے بہت حد تک یعنی بہت لمیٹڈ ہے، اور بہت حد تک ہمارے ہاں چونکہ حلال اور حرام کمپنیز کا ڈسٹنگش آتا ہے، اس لیے لوگ ان موضوعات پر غور نہیں کرتے۔ لیکن فورن کے اندر یا پھر جی سی سی کے اندر بہت ساری ایسی وقف بورڈ کی کمپنیز ہے، اگر حقیقت میں ہم نے ان کے اسٹرکچر کو لیا اور اپنے یہاں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو بہت حد تک ہم وقف کمپنی کے اسٹیبلشمنٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اسٹرکچر آپ کے سامنے جو ہے دیا گیا ہے، جو الراجحی وقف بورڈ کمپنی کا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنیز مارکیٹ میں ہیں جو ان مقاصد کے تحت کام کرتی ہے۔ تو کس طریقے سے ان کا ٹری ڈائیگرام ہوتا ہے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک مسئلہ جو ہے اسٹاک ایکسچینج میں منی کے خرچ کرنے کا وقف کی خاطر، اس کا کیا حکم شریعت میں، اس تعلق سے بہت سارے علماء کرام کے ابحاث موجود ہے، لیکن مجمع الفقہ الاسلامی اور فقہ کونسل کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص پیسے کی صورت میں وقف دینا چاہے تو وقف انڈوفمنٹ کمپنی کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کا پیسہ جو ہے کلیکٹ کر کے جس فارم آف انویسٹمنٹ میں اس نے خرچ کرنے کی شرطیں لگائی ہے، غریبوں کے اندر یا پھر ایجوکیشن کے لیے یا اورفنز کے لیے یا افطار صائم کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی اس نے خرچ کیا ہے اس میں جو ہے اس مد میں اسے خرچ کیا جائے۔ تو علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ منی اور یہ جو ہے کیش کا ایک فارم ہے، اور آج کی اس دنیا میں اسے استعمال کرنا ایک عام سی بات ہو چکی ہے، لہٰذا منی کی صورت میں کیش لے کر اسے اسٹاک مارکیٹ میں میوچول فنڈ کے اندر انویسٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وقف کا پیسہ میوچول فنڈ کی پالیسی میں خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس پر کافی علماء کرام کے ابحاث اور جو ہے کافی دراسات سامنے آئے ہیں۔ پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ آخر یہ میوچول فنڈ کیا ہے۔ میوچول فنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیر آر گروپ آف ایکسپرٹس
جو مارکیٹ کے اندر جن کی جو ہے اسٹاک ایکسچینج پر نگاہ ہوتی ہے، مارکیٹ کے اندر جو نفٹی یا سینسیکس ہمارے یہاں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس پر ان کی مکمل طور پر نگاہ ہوتی ہے. یہ پبلک سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیسے کو ہماری کمپنی کے تحت انویسٹ کریں، ہم آپ کے پیسے کو گروتھ کریں گے، اور جہاں جہاں بھی انویسٹمنٹ اپورچونٹیز ہوگی، جہاں پیسوں کا گروتھ ہوگا، وہاں ہم آپ کے پیسوں کو لگائیں گے. تو میوچول فنڈ ایک طریقے سے ایک گروپ آف ایکسپرٹس ہے جن کو آپ جو ہے میوچول مینیجرز بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ لوگ آپ سے پیسہ لیتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے کو کس بزنس، کس ٹائم پہ کس بزنس کے اندر لگانا ہے. ایکوٹی میں لگانا ہے یا ڈیپتھ میں لگانا ہے، گورنمنٹ پروجیکٹس میں لگانا ہے یا لوکل پروجیکٹس میں لگانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہے اور ان کے پاس اس کا سارا ریشو ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی کمپنی کا انویسٹمنٹ جو ہے لوور بیس پہ چل رہا ہے، ہائر بیس پہ چل رہا ہے. بہت سارے ایسے گورنمنٹ اور ہائیبریڈ کمپنی ہوتی ہے جن میں لانگ ٹرم کے لیے جو ہے فنڈ قبول کیا جاتا ہے. تو اس حساب سے میوچول فنڈ والے بھی لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم کے لیے آپ سے پیسہ لیتے ہیں اور اس حساب سے آپ کو فائدہ دیتے ہیں یا آپ کو جو ہے ڈیویڈنڈ دینے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں. تو میوچول فنڈ کمپنیز کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پبلک ان پر ٹرسٹ کرے، اور مارکیٹ کی سچویشن چونکہ ہر انسان جان نہیں سکتا، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ مارکیٹ میں جائے اور مارکیٹ کی سچویشن کو معلوم کرے. اسی لیے لوگ جو ہے میوچول فنڈ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کی بتائی گئی پالیسی کے حساب سے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ میوچول فنڈ کے اندر اور جو ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیا فرق ہے. دیکھیے، اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ انڈیویجولی طور پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور آپ میوچول پالیسی کے تحت بھی کر سکتے ہیں. اس کو اس فرق کے ذریعے سمجھے. مثال کے طور پر اگر آپ کو بامبے سے دلی کے لیے جانا ہے تو آپ کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. یا تو آپ اپنے پرسنل رسک پہ جائیں، اگر آپ کے پاس گاڑی ہو تو اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ کر خود پیٹرول ڈالیں اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کس روٹ سے دلی تک پہنچنا ہے. تو اس وقت آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طریقے کا رسک نہیں لینا چاہتے. راستے میں جو ہے آگہانی مصیبتوں سے ان کو خطرہ ہو سکتا ہے یا راستے کا ان کو مکمل طور پر علم نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یا تو پلین کا ٹکٹ لیتے ہیں یا ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں یا کوئی بھی موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہو جو انہیں لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے اور ہمیں صحیح طور سے سیکیور طریقے سے ہمیں دلی تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ اسے اختیار کرتے ہیں. دیٹ از اے ڈسٹنگوش بٹوین میوچول فنڈ اینڈ اسٹاک مارکیٹ. اسٹاک مارکیٹ کے اندر آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ آپ خود اپنا پیسہ لگائیں، آپ خود ڈیسیجن لے کہ کس کمپنی میں آپ کو پیسہ لگانا ہے، کتنا لگانا ہے، لیگل پالیسیز کیا ہے، انویسٹ کہاں کرنا ہے. اسٹاک مارکیٹ کا فلیکچویشن ہے، اس پر آپ کو برابر نگاہ رکھنا ہے. نفٹی کے اوپر، سینسیکس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو کمپنیز والے ہوتے ہیں، جب آپ ان کے آفس میں جائیں گے تو باقاعدہ جو ہے نفٹی اور سینسیکس کی نیوز جس نیوز چینل پہ آتی ہے وہ 24 آورس ان کے پاس چلتے رہتی ہے. کیونکہ وہ مارکیٹ کا فلیکچویشن معلوم کرتے رہتے ہیں کہ کب مارکیٹ گروتھ ہو رہا ہے، کب کم ہو رہا ہے. اور آج کل یہ ضرورت جو ہے اپلیکیشنز کے ذریعے بھی پوری ہو رہی ہے. اپلیکیشنز میں بہت سارے اپلیکیشن انڈیا کے لیول پر بھی آ چکے ہیں جو جہاں آپ اپنا شیئرز ڈال دیجئے اور اس پہ جو ہے لوور بیس پہ آپ کو کب سیل کرنا ہے اس کی ایک کیٹیگری لکھ دیجئے، ہائر بیس پہ کب سیل کرنا ہے اس کی کیٹیگری لکھ دیجئے. تو وہ جو ہے بائی ڈیفالٹ آپ کا شیئر انویسٹ ہو رہا ہے، سیل ہو رہا ہے، اور بائی ڈیفالٹ جو ہے جب پرائس چڑھتی ہے تو آپ اسے جو ہے بائی کر سکتے ہیں. تو اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ خود رسک لیتے ہیں، آپ خود رسک لیتے ہیں کہ مجھے لانگ ٹرم میں جانا ہے یا شارٹ ٹرم میں جانا ہے. لیکن میوچول فنڈ میں کیا ہوتا ہے، میوچول فنڈ کے اندر آپ کسی اور پر، کسی تھرڈ پارٹی پر، کسی بروکر پر آپ جو ہے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ میرے لیے جس پالیسی کو ڈیسائیڈ کرو گے وہ پالیسی میرے لیے ایکسیپٹیبل ہے، میرا یہ پیسہ لیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ بزنس کیجئے. یہاں چند ایگزامپلز دی گئی ہے جو انٹرنیشنل لیول پر بہت ساری ایسی کمپنیز ہے جو وقف انڈومنٹ کو قبول کرتی ہے، لوگوں کے پیسے کو جو ہے ڈونرز کا ایک پول بناتی ہے اور چیریٹی کی جو کیٹیگریز ہیں ان کو ڈیسائیڈ کر کے لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے کہ آئیے ہماری کمپنی میں انویسٹ کیجئے، اور جو موڈ آف بینیفیشریز آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کے تحت
آپ کا پیسہ انشاءاللہ ہم ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور جس کیٹیگری کو پر آپ جو ہے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے جو ہے پوری طریقے سے مسئول ہیں۔ تو الخبیر الوقفی کے نام سے ایک بہت بڑا جو ہے بہت بڑا جو ہے ڈونرز کا ایک پول ہے جو پوری دنیا سے جو ہے انویسٹمنٹ لیتا ہے، ایز اے میوچول بروکر یہ لوگ کام کرتے ہیں اور پوری دنیا کے انویسٹمنٹ کو اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ انڈونیشیا میں BWA کے نام سے ہے، اس کے علاوہ جو ہے وقف سعد و عبدالعزیز کے نام سے یہ پرسنل فیملی وقف ہے۔ الماجد کے نام سے ایک بہت بڑا گروپ آف وقف انڈوفمنٹ ہے جو UAE کے اندر لوگوں کی ضرورتوں کو فلفل کرتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر اوقاف الراجحی کے نام سے ہم میں سے تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں، اوقاف الراجحی کا ہم نے جو ہے نام سنا ہے۔ تو ان کے پاس جو موڈ آف ٹرانزیکشن ہے یا جو موڈ آف میوچول فنڈ ہے وہ اس قدر وائڈ ہے کہ 2-3 کنٹریز میں مل کر بھی جو ہے اتنا بڑا میوچول فنڈ وہ لوگ کریٹ نہیں کر سکتے جتنا ایک آرگنائزیشن نے یہاں پر جو ہے کریٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور پبلک کا انویسٹمنٹ وہ قبول کر کے لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، غریبوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ یہاں ہم چند ایسے مسائل جس کا براہ راست تعلق جو ہے انڈیا کی اکنامی سے ہو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے انڈیا میں کہاں تک اس کی پاسبلٹی ہے، اور وہاں موجود ایکسپرٹ ہی اس چیز کو بتا سکتے ہیں کہ کیا اس طرح کا امپلیمنٹ جو دیگر کنٹریز کے اندر ہو رہا ہے، اور وقف کی جو پاسبلٹی اسٹاک مارکیٹ کے اندر اور میوچول فنڈ کے اندر دیگر کنٹریز کے اندر موجود ہے، ملیشیا کے اندر، انڈونیشیا کے اندر، سعودی عرب کے اندر، کیا ہندوستان میں اسے امپلیمنٹ کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کے جو لوکل ایکسپرٹس ہیں جو پوری ذمہ داری کے ساتھ مارکیٹ پہ جو لوگ نگاہ رکھتے ہیں وہی اسے اچھی طریقے سے جو ہے ٹریک کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میری اپنی انفارمیشن کے حساب سے شریعہ کمپلیمنٹ میوچول فنڈ کی بہت پہلے سے کوشش کی جاتی رہی ہے، جب سے 1995 میں جب سے وقف امینڈمنٹ بل آیا تو اس وقت سے دیکھا جا رہا ہے کہ ٹاٹا ایتھیکل فنڈز کے نام سے، اور ٹاٹا نے بہت ساری اسکیمز مسلمانوں کے لیے خاص طور پر کریٹ کی، جس میں لانگ ٹرم کیپٹل اپریسیشن انویسٹمنٹ تھا جو ٹاٹا نے خاص مسلمانوں کے لیے بنایا۔ اس کے بعد ٹاورس ایتھیکل فنڈ آیا، نیپون انڈیا ETF آیا، بہت سارے فنڈ کے جو ہے فارمز آئے، ریلائنس کی طرف سے بھی سننے میں آیا کہ انہوں نے بھی جو ہے حلال فنڈ کے نام سے جو ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو ابھارنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس کی پاسبلٹی انڈیا میں کہاں ہے، یہ وہاں پر موجود افراد ہی اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم نے جو ایز اے ایگزامپل چند چیزیں اختیار کی ہے وہ سعودی عرب کے قانون کے حساب سے، یا پھر ملیشیا وغیرہ میں جو اسٹاک کمپنیز وقف کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی پالیسیز کو مد نظر رکھ کر یہ چند مسائل یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسٹاک وقف انڈوفمنٹ کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے۔ اسٹاک وقف انڈوفمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ وقف کمپنی کی بنیاد رکھ کر پبلک سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ آپ آئیں ہمارے شیئرز خریدے، یا ہم جن کمپنیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں ان شیئرز کو آپ خریدے۔ آپ کی مکمل ذمہ داری ہوگی کہ یہ شیئرز کب فلیکچویٹ ہوتے ہیں، کب ان میں گروتھ ہوتا ہے، کب ان میں کمی ہوتا ہے، آپ اس پر نگاہ رکھیں، اور اس کا جو بینیفٹ ہوتا ہے اسے جو ہے غریبوں میں تقسیم کرے۔ تو اسلامک فقہ کونسل نے اس بات کی چونکہ اجازت دی ہے کہ وقف انڈوفمنٹ کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے، اور اس میں ملنے والا پروفٹ جو ہے غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وقف انڈوفمنٹ کمپنیز جو ہوتی ہے، شیئر مارکیٹس میں جو وقف کی کمپنیز اترتی ہے، یہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ہوتی ہے، کلوزڈ شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے۔ کیوں کلوز شیئر ہولڈنگ ہوتی ہے؟ کیونکہ وقف کے لیے جو شیئرز دیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی ڈونر نے اپنا شیئر اللہ کی راہ میں وقف کیا، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس شیئرز کے ذریعے غریبوں کو فائدہ ہو۔ سب سے پہلا انٹینشن اس کے سامنے یہی ہوتا ہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے صدقات اور خیرات پر، بلکہ صدقات میں وہ صدقہ جو صدقہ جاریہ کے طور پر ہو، اس پر سب سے زیادہ ابھارا ہے۔ اور یہی صدقہ جاریہ جسے آج ہم جو ہے ٹرمینالوجی میں وقف کے نام سے جانتے ہیں، بلکہ علامہ عز الدین عبدالسلام نے جو ہے جو حدیث اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اس میں جو ہے صدقۃ جاریہ کو وقف سے اور وصایا سے تعبیر کیا ہے۔ تو ایک شخص جب اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے سامنے یہ انٹینشن ہوتا ہے کہ میرے اس مال کی وجہ سے میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ تو اگر
کوئی شیئرز مثال کے طور پر اس نے اللہ کی راہ میں وقف کیا, لیکن مارکیٹ لو ہونے کی وجہ سے وہ شیئر کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا, اسے بیچنے کی ضرورت پڑی, اور جس آدمی کے ہاتھ وہ شیئر لگا وہ جو ہے حرام کا بزنس کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں جس مقصد سے اس نے شیئر خریدا تھا اور اللہ کی راہ میں دیا تھا وہ مقصد فوت ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اسلامک فقہ کونسل نے اس کا یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس قسم کے شیئر کو جو ہے انسان براہ راست سول نہ کرے, بلکہ وقف کمپنی کے تحت اس شیئر کو وقف انڈوسمنٹ کمپنی کے حوالے کیا جائے جو ایز اے بروکر مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہے, اور وہ پالیسی کو ڈیسائیڈ کرے کہ اب اس شیئر کو کیا کرنا ہے, کیا اس کا ریپلیسمنٹ کوئی پالیسی کنٹری کے اندر موجود ہے, یا پھر اس کو بیچ کر کسی دوسرے شیئر کے جو ہے خریدنے میں اس کو لگایا جائے. تو اس قسم کی پالیسی ڈیسائیڈ کرنے کا حق جو ہے اسٹیٹ لیول پر یا کنٹری لیول پر جو وقف اتھارٹی ہوتی ہے ان کے پاس ہوتا ہے. البتہ وقف شیئر مارکیٹ کے اندر شیئر کو ایز اے وقف قبول کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ قبول کیا گیا شیئر کلوز شیئر ہولڈنگ ہوگا. اس شیئر کو نہ بیچا جا سکتا ہے, نہ خریدا جا سکتا ہے, نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے. البتہ علماء اکرام نے جو اس بارے میں فیصلہ کیا ہے, جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور محمد ابن حسن الشیبانی کا مسلک ہے, کہ وقف جو ہے مؤبد نہیں ہوتا. تو اس میں ایسی لیگل پالیسی بنائی جاتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو وقف لگے وہ مؤبد نہ ہو, بلکہ اسے فلیکچویشن کے حساب سے اس کی ریپلیسمنٹ پالیسی بنائی جا سکے. وقف میوچول فنڈ کی بنیاد کیسے رکھی جاتی ہے؟ وقف میوچول فنڈ کی بنیاد رکھنے کے بہت سارے موڈ ہے جو یہاں سعودی عرب میں بھی موجود ہے. چند لوگ مل کر ایک اپنا کمپلیٹ میوچول فنڈ بھی بنا سکتے ہیں. 4-5 لوگ مل کر ایک کمپنی اسٹیبلش کرے جس میں اپنا جو ہے پیسہ لگائے, اور اس سے ملنے والے ڈیویڈنڈ یا اس سے ملنے والے پروفٹ کے ذریعے سے کسی بلڈنگ کی بنیاد رکھی جائے یا کسی خیر کے کام کی بنیاد رکھی جائے. تو اس کے بہت سارے موڈ ہے جو یہاں کی جو لوکل اتھارٹی ہے اس کے حساب سے انہوں نے بعض انڈوسمنٹ کو 5 لوگوں کے حساب سے تقسیم کیا ہوا ہے, بعض لوگوں کو 3 لوگوں کے حساب سے تقسیم کیا ہوا ہے. بعض کمپنیز ایسے ہیں جو 50 ہولڈرز تک انویسٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو بہت ساری پالیسیز ہے جو کنٹریز کے حساب سے الگ الگ ہوتی رہتی ہیں. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ وقف شیئرز کی اونرشپ کس کے پاس ہوگی. جیسا کہ آپ نے سنا کہ ڈونر نے اس مقصد سے وقف کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں اس کا پیسہ خرچ ہو, لیکن اگر مارکیٹ میں شیئر جو ہے سیل ہوتا ہے فلکچویٹ ہونے کے بعد, تو پھر مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ہاتھ وہ شیئر لگ جائے جس کی پراپرٹی حلال اور حرام اس بزنس کا جس کے پاس کوئی ڈسٹنگش نہیں ہے, تو اصل مقصد فوت ہوتا ہے. تو اس کا سولوشن جو مجمع الفقہ الاسلامی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ یہی کہ ٹرانسفرنگ آف شیئر ان سملر کمپنیز ریپرزینٹڈ بائی دا لیگل وقف اتھارٹی. لیگل وقف اتھارٹی جو کنٹری کے وقف کو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس شیئر کا ریپلیسمنٹ کیسے کیا جائے. یہ چند کمپنیز کے جو ہے ٹائپ ہے جو سعودی عرب میں, جیسے لمیٹڈ لائبلٹی وقف کمپنی ہے یہاں پر چلتی ہے. 1 پرسن وقف کمپنی ہے. 1 پرسن وقف کمپنی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص یہ چاہتا ہے مثال کے طور پر کہ میں اللہ کی راہ میں خاص طور پر افطار صائم کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں, تو اپنے 50 شیئرز 100 شیئرز 1000 شیئرز وہ کسی وقف کمپنی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو میں نے پیسہ لگایا ہے یا یہ جو میں نے شیئرز لگائے ہیں اس کا جو بھی بینیفٹ آئے گا وہ فلاں مسجد کے اندر فلاں علاقے کے اندر ایز اے افطار صائم کے طور پر استعمال کیا جائے گا. تو وقف کمپنی اس کو قبول کرتی ہے. یہاں پر اس کی سب سے بڑی اگزامپل الماجد کمپنی ہے جو اس قسم کے وقف کو قبول کرتی ہے اور اس سے ملنے والے پیسوں کو افطار صائم میں لگاتی ہے. وقف کمپنیز کو ڈیزالو کیسے کیا جاتا ہے, یہ بھی جو ہے کنٹری کی پالیسی کی طرف لوٹتا ہے کہ وقف ایگریمنٹ جو بنا تھا اس میں کیا چیز لکھی ہوئی ہے, واقف نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے, کیا وہ پرماننٹ ہے, مؤبد ہے, غیر مؤبد ہے. جبکہ شرعی رول کے حساب سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے حساب سے وقف ہمیشہ مؤبد ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی موڈ آف ٹرانزیکشن میں ہو. لیکن آج کے دور کے حساب سے مجمع الفقہ الاسلامی نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اگر اسٹاک ایکسچینج اور میوچول فنڈ کے اندر ہے تو اسے مؤبد نہ رکھا جائے,
بلکہ اس کا جو ہے ایگریمنٹ پالیسی بنائی جائے اور اس کے ریپلیسمنٹ اصول بنائے جائے. تو اگر کمپنی کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو قاضی کے ذریعے یا لیگل اتھارٹی کے ذریعے سے اس کمپنی کو جو ہے بالکل فیئر ویلیو پر بیچا جاتا ہے, کمپنی کا قرضہ ادا کیا جاتا ہے اور ریپلیسمنٹ پالیسی کے تحت جو کچھ بھی مال بچے گا وہ دوسرے وقف میں خرچ کیا جاتا ہے. یہ یہاں کے رول کے حساب سے ہیں. اچھا, چیریٹیبل شیئرز کے اندر زکوٰۃ ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو مجمل فقہ الاسلامی نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ شیئرز کسی چیریٹیبل مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور کسی بروکر کے پاس دیے ہوئے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر انفرادی طور پر اس کا جو ہے موڈ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اور کوئی شخص اپنی انفرادی طور پر کمپنی چلا رہا ہے تو اس کے شیئرز اگر 85 گرام کی مقدار تک پہنچتے ہیں اس کے اور اس پر 1 سال کی مدت گزر جاتی ہے تو ایسی صورت میں انہیں جو ہے زکوٰۃ نکالنی ہے. یہ مجمل فقہ الاسلامی کا قرار ہے کہ پبلک ٹریجری شیئرز میں, چیریٹیبل وقف شیئرز میں, چیریٹیبل فاؤنڈیشن شیئرز میں اور نان مسلم کے لیے جو خاص طور پر شیئرز ہوتے ہیں ان میں جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو یہ چند مثالیں تھی جو یہاں پر سعودی عرب میں وقف کمپنیز, وقف انڈومنٹ کمپنیز جن کے تحت عمل کرتی ہے. ضرورت ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی کم سے کم ان کمپنیز کو ہم آئیڈیل بنائیں, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں وقف بورڈ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے انیشیٹ لے, میوچول فنڈ کے ذریعے سے لوگوں کے وقف کا کیپٹل لے, ان کے پاس سے ایسیٹس لے اور ان کو گروتھ کرنے کی جو ہے پالیسی بنائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پالیسی کے ذریعے سے فائدہ اٹھا سکے. آپ نے پہلے لیکچر میں سنا تھا جب وقف بورڈ کے آفیسر ہریانہ سے جنہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس 1,24,000 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی موجود ہے اور اگر صحیح طور سے انہیں اسے یوٹیلائز کیا جائے تو 1,000 کروڑ روپیز کا پروفٹ پر آنم جو ہے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو ضرورت ہے کہ اس طرح کی پالیسیز جو دیگر کنٹریز میں کام کر رہی ہے اس پر غور کیا جائے اور ہمارے یہاں اسے امپلیمنٹ کرنے کی کیا صورتیں نکل سکتی ہے اس میں اس کے تعلق سے اویئرنیس لایا جائے اور پبلک کے پیسے کو جو صرف صدقات اور خیرات کی صورت میں ضائع ہو رہا ہے, ہمارے مدارس جو پریشان ہے, ہمارے چیریٹیبل فاؤنڈیشن جو ہمیشہ جن کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑتی ہے, تو میوچول فنڈ پالیسی کے تحت ایسے اسکیم سامنے آئے جن کو جو ہے گورنمنٹ اتھارٹی حاصل ہو اور کسی سماج اور قوم کی وہ خدمت کرنے میں جو ہے اپنی خدمات انجام دے سکتے ہو. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول کا پابند بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. پہلے میں رب العالمین کا شکر گزار ہوں, محض جس کے فضل و کرم سے پچھلے 3 دن سے ہم لوگ ایک امت کا ایک حساس موضوع اور خشک موضوع جو کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, الوقف الاسلامی, اسلام میں نظام وقف, اس موضوع پر ڈاکٹر سفیان قاضی صاحب سے مسلسل 3 روز سے ہم سن رہے ہیں اس موضوع کے مختلف کڑیوں کو لے کر جو انہوں نے بڑے عمدہ انداز میں ہمارے سامنے رکھے. یقیناً وقف الاسلامی ایک ایسا موضوع ہے, اگر امت مسلمہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے اور اجتماعیت سے اس کام ہو تو شاید سرزمین ہند میں مسلمانوں کو اپنے استحکام کے لیے کسی کا ضرورت مند ہونا یا کسی کی حاجت محسوس نہیں ہوگی. تو اس موقع پر میں ڈاکٹر قاضی سفیان صاحب کا دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو چلانے کی اور اس کی پیشکش کے لیے موافقت دی اور ماشاءاللہ ایک اچھا پی پی ٹی بھی تیار کیا. صرف لوگ نظری چیزوں پر نہیں بلکہ پریکٹیکل کیا چیزیں ہوتی ہیں اس پریزنٹیشن کے ذریعے ہم لوگ دیکھ رہے تھے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
قاضی صاحب کو اس کا بہتر بدلہ دے. ڈاکٹر صاحب کے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے اور مستقبل میں وقف الاسلامی اس موضوع پر ایک امت کو فائدہ پہنچانے والی شخصیت کی حیثیت سے شیخ ابھریں اور شیخ کے علم سے امت کو فائدہ ہو. یہ ہماری دعا ہے. اور اس موقع پر میں دارالہدیٰ کی جانب سے اور مشارکین کی جانب سے تہ دل سے میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں. بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ جہودکم الطیبہ ومسائکم الجمیلہ ورفع اللہ قدرکم وتقبل جہودکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ محترم حبیب فقیہ صاحب آپ کا. باوجود اس کے کہ آپ کافی مصروف رہتے ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس سامعین کے لیے مختصر سا تعارف میں رکھنا چاہوں گا. آپ کا تعلق صوبہ مہاراشٹر سے ہے اور آپ بہت ہی متحرک اور فعال شخصیت ہیں. آپ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سابق ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور مہاراشٹر وقف بورڈ میں بحیثیت اعلیٰ افسر خدمات انجام دے چکے ہیں. میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ مختصر طور پہ ہندوستانی نظام وقف کے سلسلے میں خطاب فرمائیں. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. اما بعد، سب سے پہلے تو شیخ سفیان صاحب اور ان کے تمام ساتھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس حساس موضوع پر جو ہے یہ رکھا، کانفرنس رکھی یا سیمینار رکھا 3 دن کا. ہماری دنیاوی مشغولیات کی بنیاد پر ہم اس میں پوری طرح سے شامل نہیں ہو سکے، لیکن آج کے میں نے بہت سارے ٹاپکس جو سنے کہ اور اتنی ڈیپ لیول کی وقف کی اسٹڈی، ہم کو تو لگتا ہے کہ اس کو بالکل منظر عام پر مطلب لکھنے کی شکل میں یا ویڈیو کی شکل میں آنا چاہیے. اور یہ ویڈیوز بھی میرے خیال سے ریکارڈ کیے گئے ہوں گے. اور اس کو مطلب نہ صرف یہ کہ ہماری یہ ٹیم جو ہے صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم یہ کریں ریکارڈ کریں اور اس کو، بلکہ اس کے ہر ضلع کے اندر کیمپس ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو ہے کوکن کے علاقے کے اندر اور مہاراشٹر کے بہت سے علاقوں کے اندر اس طرح کے کیمپس وقف کے رکھے تھے ہم نے، لیکن اس میں شرعی پوائنٹ آف ویو کو نہیں بلکہ قانونی پوائنٹ آف ویو پر ہم نے بات چیت کی تھی. تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے، میں نے پورا اٹینڈ نہیں کیا ہوں، بیچ میں سے ٹرین میں چڑھنے والا مسئلہ ہے. میں کچھ اہم باتیں یہاں پر بولنا چاہوں گا. 5 منٹ کا وقت ہے. 5 منٹ میں کوئی بھی ہمارا وقت کا یہ ہوتا نہیں، ہم بھی پورا دن لیتے آئے کیا. تو 5 منٹ ایک معلم کو اور ایک کیا کہتے ہیں اس کو، جو ٹیچر ہے وہ انسان کو، اور ایک اسپیچ دینے والے کو بہت شارٹ ہوتے ہیں. میں کو صرف 2-3 باتیں یہاں پر بولنی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے تعلق سے. کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، میری آواز آ رہی سب کو؟ جی کنٹینیو کریں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف انڈیا کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہے کچھ. اس میں ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا رائٹ ٹو پراپرٹی. مطلب جیسے ہمارے کو حق ہے اپنا مذہب اختیار کرنے کا، ہم کو جیسا حق ہے ہماری زبان اختیار کرنے کا. آپ فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے بہت ساری چیزیں دیکھے ہوں گے یہاں پہ، اپنے کانسٹیٹیوشن کھولو گے، جو کانسٹیٹیوشن سے قریب ہے وہ جانتے ہوں گے. تو فنڈامنٹل رائٹ تھا رائٹ ٹو پراپرٹی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ 44th کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں، یعنی 1978 کے اندر جو ہے رائٹ ٹو پراپرٹی سیز کیا گیا. مطلب ابھی ہمارا زمین کا رکھنا ہمارا بنیادی ادھیکار نہیں ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، زمین کا رکھنا ہمارا بنیادی ادھیکار نہیں ہے، زمین کا رکھنا ہمارا قانونی ادھیکار بن گیا. مطلب اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ پوری سرزمین بھارت گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے. ہم کو جو استعمال جو ہم کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں کہ ہماری ملکیت، وہ صرف ہماری قانونی ملکیت ہے. یعنی جس وقت اور جب چاہے اور جدھر چاہے گورنمنٹ آ کر بول سکتی ہے کہ ہم یہاں پر آرکشن ڈال رہے ہیں، ریزرویشن ڈال رہے ہیں، یہ جگہ خالی کر دو، ہم جو ہے اس کے اوپر یہ پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں. وہ پروجیکٹ پھر مورلی ویلڈ ہو انویلڈ ہو، جب گورنمنٹ نے یہ طے کر دیا ودھان سبھا میں یا لوک سبھا میں یا کسی قانون کے تحت، ایکٹ کے تحت، وہاں سے ریل جائے گی یا پائپ لائن جائے گی یا گیس کی لائن جائے گی یا یہاں پر سلم آئے گا یا یہاں پر گارڈن آئے گا
یا यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन किसी भी किस्म का अगर गवर्नमेंट डालना चाहती है तो वो डाल सकती है। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक एडवर्स पोजेशन एक्ट है, मतलब एडवर्स पोजेशन का लॉ है, कानून है। मतलब अगर कोई आदमी किसी की जमीन पर, किसी की भी जमीन पर इलीगली 10 साल रह जाता है, सुनिए फिर से शर्तें, कोई भी आदमी किसी की जमीन पर इलीगली 10 साल रहता है तो वो जमीन उसकी हो जाती है। अगर कोई आदमी किसी की जमीन पर किराए से 10 साल रहता है तो उसका मालिक नहीं हो सकता। लीगली रह रहा है तो मालिक नहीं हो सकता, चाहे वो 1 रुपए का रेंट ले रहा हो। लेकिन अगर इलीगली कब्जा कर लेता है और 10 साल तक ठहरा रहता है तो वो जमीन उसकी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने वक्फ के इसके अंदर ये बातें क्यों छेड़ी। ये इसलिए छेड़ा मैंने कि अगर कोई जमीन इंडिया में वक्फ एक्ट के अंडर में रजिस्टर होती है, उसके ऊपर ना एडवर्स पोजेशन लगता है, ना ही उसके ऊपर कोई आरक्षण डाला जा सकता है। राइट टू प्रॉपर मतलब राइट टू प्रॉपर्टी रिपील होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी पर भी किसी की जमीन पर आरक्षण डाल सकती है, लेकिन वक्फ की जमीन पर आरक्षण नहीं डाल सकती जब तक कि ट्रस्टी खुद ना बोल दे कि हाँ हम तैयार है उसको देने के लिए। फोर्सफुली नहीं कर सकते, एडवर्स पोजीशन नहीं ले सकते। मतलब 10 साल किसी ने इलीगली कब्जे लेकर बैठ भी गया तो इंडिया का कोई भी कानून इसको अलाउ नहीं करता कि वो जमीन उसकी हो जाएगी। तो मेरी सब लोगों से ये हमेशा अपील रहती है। आज मैं ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स पर नहीं बोल पाऊंगा, 5 मिनट मेरे खत्म होने को आए हैं, कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि वक्फ एक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके अंदर हमको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। वक्फ एक्ट की छोटी सी हिस्ट्री बोलकर मैं अपनी बात को जो है खत्म करूंगा। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ 1947 में, उस वक्त जो वक्फ का एक्ट था उसका नाम था मुसलमान वक्फ एक्ट। आप उसको गूगल कर सकते हैं और ये जो है इसके बारे में आप जानकारी निकाल सकते हैं। वक्फ एक्ट जो था, मुसलमान वक्फ एक्ट जो है, ये 1954 में, ये जो है सॉरी मुसलमान वक्फ एक्ट जो है 1923 में बना था। ठीक है, हमारे दो मुल्क अलग हुए थे, उस वक्त में सारी प्रॉपर्टियां एक मुस्तकिल वक्फ एक्ट के अंडर में थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद में एक नया एक्ट लाया गया जिसके तहत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट के अंडर में, या कहिए कि सोसाइटीज एक्ट के अंडर में, उसके अंदर ट्रांसफर कर दी गई। अब ये क्यों ट्रांसफर की गई? इसलिए कि ये जितने वक्फ के कारोबार रिलीजियस चल रहे थे वो पूरे के पूरे अब रजिस्टर पूरे शिफ्ट कर दिए गए किधर? ट्रस्ट के जहां पर चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रार बैठता ना, उसके अंडर में ABC कैटेगरी बनाई गई। आपने देखा होगा जब भी इंडिया में ट्रस्ट के नाम होते हैं तो उस जो एजुकेशनल ट्रस्ट है, जैसे हमारा ट्रस्ट है उसका नाम F से स्टार्ट होता है, एजुकेशनल ट्रस्ट का E से स्टार्ट होता है, वैसे ABCD ऐसे कैटेगरी बनाई गई। मतलब जितने मुस्लिमों की वक्फ की प्रॉपर्टीज थी वो सोशल चैरिटेबल ऑफिस के अंदर ट्रांसफर की गई। और फिर दोबारा एक नया वक्फ एक्ट 90s में लाया गया और दोबारा जितने भी जो ट्रांसफर 40 साल में डॉक्यूमेंट्स इधर हुए थे वो दोबारा वक्फ के अंदर भेज दिए गए और वक्फ बोर्ड्स वगैरह उसके बाद वजूद में आने लगे। ठीक है, तो ये 1995 के या 1995 के आसपास में ये सब हुआ। तो ये इसको साजिश कहिए या सुए इत्तेफाक कहिए या हमारी नजर का मतलब ये कहिए कि हम इस पे ध्यान नहीं रख पाए कि इस पूरे हिस्ट्री के अंदर में मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 से ये सोशल एक्ट का आना और सारे रजिस्टरों का इस तरफ आना, इसमें लाखों करोड़ों की इमलाकें हमारी ये गायब हो गई है और वो निकाली भी जा सकती है, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो सब के सब गैजेटेड हैं, सारी के सारी चीजें रिकॉर्ड्स में मौजूद है। अब ये रिकॉर्ड्स में मौजूद मतलब गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर पड़ा हुआ है लिस्ट। आप अगर गैजेट उठा के देखेंगे
تو مطلب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے گیزٹ کے اندر سے نام غائب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے. جتنا پرانا گیزٹ اٹھائیں گے اتنا جو ہے ہم کو وقف کی ریکارڈز ملیں گے. اور جیسے کہ میں نے کہا ونس اے وقف آلویز اے وقف گورنمنٹ آف انڈیا کا ایکٹ ہے, اور یہی اسلام کا قانون بھی ہے کہ ایک بار کوئی چیز وقف ہوتی ہے تو ہمیشہ وقف ہی رہتی ہے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. سپریم کورٹ کے ہزاروں ڈیسیزنس ہیں, الا یہ کہ معاف کرنا میں تھوڑی بمبئی کی زبان میں بولتا ہوں, تھوڑا مجھے وہ بلنٹلی بولنا پڑتا ہے کہ وقف کی زمین پر اللیگل قبضہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر کوئی میاں بھائی انوالو نہیں ہے. جتنی بھی ہم رونا روتے ہیں بھائی, بورڈ اپنا, اندر منسٹرز اپنے, ممبرز اپنے, ایکٹ ہمارے لیے بنا ہوا, ساری چیزیں ہمارے لیے بنی ہوئی, تو جب تک ہمارے ٹرسٹیوں کا یا ہمارے کسی آدمی کا اس میں انوالومنٹ نہیں ہے, انلیگل قبضہ نہیں ہوا ہے. کچھ نہ کچھ ہمارے ہی لوگوں نے کیا ہے بیچنے کے لیے یا اس کو دینے کے لیے. تھوڑا ہارڈ لگتا ہے یہ بولنا, لیکن جتنے جلدی ہم اس مرض کو ایکسپٹ کریں گے اتنے جلدی ہم اس کا علاج ڈھونڈ پائیں گے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, میں نے کمنٹس ابھی پڑھے نہیں ہیں, کمنٹس کا میں جواب دوں گا. میں نے فوکس کیا کہ کم وقت میں اپنی دل کی ایک بات رکھ دوں کہ اگر جہاں آپ یہ دورہ کر رہے ہیں, جہاں آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, وہیں پر آپ جو ہے مہاراشٹر سے جتنے لوگ بلونگ کرتے اگر ہوں گے تو ہمارے یہاں ایک رجسٹر ہوتا ہے پریششٹ 1 شیڈیول 1 کا رجسٹر, جس کے اوپر کسی بھی ٹرسٹ کے ایسٹ اور لائبلٹیز اور اس کی کتنی زمینیں ہیں اس کے سارے ریکارڈز ہوتے ہیں. اور اکثر ضلعوں کے شیڈیول 1 کے رجسٹر ہی غائب ہے, اور اگر ہم آر ٹی آئی میں اس کو نکالنا چاہے تب بھی ادھر ڈینائی کیا جاتا ہے کہ ہم یہ نہیں ملے گا. اور ایک پیج کا آر ٹی آئی کے اندر ڈاکیومنٹ نکالنے کا 2 روپیہ ہے اور میکسیمم 15 روپیہ ہے, لیکن شیڈیول 1 کی کاپی اگر ہم نکالنے جاتے ہیں تو پر پیج 700 روپیہ ہے. کیوں؟ اس کی اہمیت ہم کو سمجھنی چاہیے. مجھے ادر اسٹیٹس کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں ہے, لیکن میں ایک دل سے ایک اپیل کرتا ہوں ہمارے علماء سے, ہم جہاں وقف کی اویئرنیس پر مسائل بتا رہے ہیں وہاں پر ایک لیگل ایکٹیویزم چلنا چاہیے علماء کی نگرانی میں. سیاست دانوں کی نگرانی میں جب چلتا ہے تو سیاست کی نظر ہوتا ہے, لیکن علماء کی نگرانی میں اگر یہ چلے گا اور اگر ہم ایک مستقل بجٹ بنا کر اس کے اوپر اگر کام کرتے ہیں اور یہ شیڈیول 1 کے رجسٹرز خالی ریٹریو کرتے ہیں جو سرد بستوں میں چلے گئے ہیں اور وہ کیڑوں اور دیمک کی نظر ہونے والے ہیں, عنقریب جتنا نکالیں گے اتنی ہزاروں ایکڑ کی املاک ہم دوبارہ ہمارے پاس ریکور کر پائیں گے. بس اتنی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ, جزاک اللہ, آپ لوگوں نے مجھے عزت کا موقع دیا, شیخ سفیان صاحب اور باقی تمام لوگ. کبھی اگر موقع ملے تو ان تمام باتوں کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے اور اس کے اوپر کوئی ایک ٹریننگ کیمپ رکھیں گے. صرف شریعت کے مسائل جو ہے اس کے سیکھنے میں ہم کو کوئی یہ نہیں, لیکن ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں ہماری ایک ٹاسک فورس ہو جو صرف ریکوری کی بات کرے, جا کے ڈاکیومنٹس نکالے, تھوڑا سا بجٹ بنائے, تھوڑا پیسہ لگائے اور ڈاکیومنٹس اکٹھا کرے, باقی جگہ تو نکلتی رہے گی. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یقیناً آپ نے مختصر وقت میں بہت ساری اہم معلومات فراہم کی. اللہ رب العالمین آپ کو دنیا و آخرت میں اس کا بہتر بندہ عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی خطاب کے بعد میں اب دعوت دینا چاہتا ہوں آج کے ہمارے ایک اور مہمان محترم جناب یحییٰ نقوی صاحب کو. آپ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ وقف بورڈ اٹپی کے سابق چیئرمین رہ چکے ہیں, اور اسی طرح متحدہ محاذ مسلم کوٹا کے سابق صدر بھی رہ چکے ہیں, اور فی الحال مرکز دارالہدیٰ جس کے تحت یہ پروگرام چل رہا ہے آپ اس کے صدر بھی ہیں. وقف بورڈ سے آپ ایک لمبے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں, اسی لیے اس وقف بورڈ کے سلسلے میں آپ کو کافی معلومات ہیں. میں محترم جناب یحییٰ صاحب سے درخواست کروں گا کہ ریاستی سطح پہ وقف کے کیا کیا مجالات ہیں اس عنوان پہ مختصر خطاب فرمائیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم الحمدللہ السلام رب ورحمۃ اللہ. العالمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, آج مجھے وقف کے بارے میں کچھ بتانے کا موقع ملا. بالکل جیسے دانش صاحب بتا رہے ہیں جو مہاراشٹر کا ہے, میں جو بتاؤں گا صرف کرناٹک کا ہے, کیونکہ وقف بورڈ ہر اسٹیٹ کا الگ الگ ہوتا ہے. دیکھو سینٹرل وقف بورڈ سے کافی بڑا فنڈ ہے, مائنارٹی ویلفیئر جو بنتا ہے 5029 کروڑ روپیہ فنڈ ہے, مگر اتنا استعمال کبھی نہیں ہوتا ہے. کرناٹک مائنارٹی ڈیولپمنٹ کا 1500 کروڑ فنڈ ہے, اس کا کبھی اتنا پورا استعمال ہونے نہیں ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہمارے جیسا کہ دانش بھائی بتا رہے تھے, کہیں نہ کہیں ہمارے ہی لوگ اس میں پرابلم پیدا کرتے ہیں. جیسا کہ
प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना 170 करोड़ रुपया उसमें है, जिसमें माइनॉरिटीज को हॉस्टल, हॉस्पिटल, कोल्ड स्टोर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी फंडिंग दी जाती है, मगर कभी इस्तेमाल नहीं होता है। तो कर्नाटक में वक्फ बोर्ड का जो तस्वुर है, तकरीबन वक्फ बोर्ड बना है तकरीबन कर्नाटक में 1954-55 में, क्योंकि मुजराई जो मंदिरों का ये था, मुजराई इलाका जो कर्नाटक में है, मुजराई इलाका और वक्फ इलाका मिल के था। 1954-55 में वक्फ बोल के अलग इदारा बना, तो पूरा मुजराई इलाके से वक्फ को चला गया। ये पहला जब सर्वे हुआ तो 1963-66 में जो सर्वे हुआ उसमें कम से कम 45,000 एकड़ जमीन कर्नाटक में, मैं सिर्फ कर्नाटक की बात कर रहा हूँ, 45,000 नहीं 4,500 एकड़ जमीन जो है ना वक्फ कर्नाटक में है। जब पहला सर्वे हुआ था 1963-66 में, उसके बाद क्या पॉलिसी था, हर साल 10 साल में एक बार सर्वे होना चाहिए था, मगर बल इत्तेफाक जैसा कि दानिश भाई बताए कि हमारे ही लोग होने की वजह से भी 40 साल तक कभी सर्वे नहीं हुआ। 2007 में नोटिफिकेशन हुआ, 2021 तक भी अभी भी शायद मेरे ख्याल से 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट अभी भी सर्वे होना बाकी है, सेकंड सर्वे होना बाकी है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि हम लोग अपने घर मकान के डॉक्यूमेंट पक्के बनाने के लिए बहुत रात दिन तहसीलदार और डीसी ऑफिस में भाग दौड़ करते हैं, मगर मस्जिदों का, मदरसों का हमारे अगर डॉक्यूमेंट, हम लोग सदर, सेक्रेटरी, ट्रेजरर बनने के लिए भी आगे पीछे लगते हैं, मगर जब डॉक्यूमेंट बराबर करने का मौका आता है वहां बिल्कुल हम लोग आगे नहीं बढ़ते। जहाँ के कर्नाटक में खास करके माइनॉरिटी डेवलपमेंट के तरफ से शादी महल बनने के लिए तकरीबन टाउन के हिसाब से 2 करोड़ रुपए नॉन रिफंडेबल फंड मिलता है। जो पैसा गवर्नमेंट से लेना है वापस नहीं देना है शादी महल बनने के लिए। जो विलेज वगैरह में है तकरीबन 1 करोड़ रुपए मिलता है। तो उनके थोड़े से शर्त हैं, क्योंकि वो जगह वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होना चाहिए। रजिस्टर मतलब ये नहीं कि जाके सब रजिस्टर में रजिस्टर करें। रजिस्टर मतलब वक्फ का ही एक फॉर्म है जिसमें 500 रुपया देने के बाद वो रजिस्टर हो जाता है। वो रजिस्टर होने से, जैसा कि दानिश भाई बता रहे थे, वो प्रॉपर्टी गेजेट में चले जाती है, यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाता है कि ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है, ये डिक्लेयर हो जाता है। मगर काफी लोग अभी अवेयरनेस आए हैं, मगर अभी भी काफी कुछ बाकी है। मैं उडुपी जिला की बताना है तो उडुपी जिले में छोटा सा शहर है, यहाँ ऐसा कोई मेरे ख्याल से राजाओं का कोई दौर नहीं चला, फिर भी आज टाउन में 174 एकड़ इलीगल सेल या ऑक्यूपेशन या कब्जा हुआ है। हम लोगों ने जब डीसी को लिखा, लोकायुक्त में केस डाला और वहां से इंक्वायरी आई, सर्वे हुआ, डीसी ने बिल्कुल साफ लिख के भेजा है इलीगल ऑक्यूपेशन है, खाली करना है। मेरा चेयरमैनशिप खत्म होके 3 साल है, वो आज भी फाइल वहीं पे अटकी हुई है, उसको आगे बढ़ाने वाला कोई एक मुसलमान भी नहीं गया। ये मुसलमानों का फर्ज था, मेरे बाद के चेयरमैन जो भी थे उन लोगों को वो आगे बढ़ाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बढ़ा। इसी तरह हमारे कर्नाटक जो वक्फ बोर्ड है ना, काफी डेवलप है, काफी ज्यादा डेवलप है दूसरे स्टेट के मुकाबले में, क्योंकि मैं काफी कॉन्फ्रेंस वगैरह में अटेंड किया हूँ और कर्नाटक और दूसरे मुल्कों में भी मैंने अटेंड किया है। जैसा कि वक्फ वुमन फाउंडेशन जो है वो ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हेल्थ, किडनी वगैरह के पेशेंट्स के लिए, मर्द या खवातीन या बच्चे, इन लोगों के लिए फंड है वहां पे। वक्फ काउंसिल जो है ना वो तकरीबन शादी महल या वक्फ बशर्त वक्फ में रजिस्टर होना चाहिए, शादी महल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी मस्जिद के प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए लोन भी देता है उसमें। कर्नाटक में तकरीबन 37,000 प्रॉपर्टीज हैं, तो जिसमें से काफी बड़े इदारे भी हैं, जैसा कि विल्सन मैनर बेंगलुरु में बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मगर वो कोर्ट में हुए। इसी तरह हमेशा कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा इनकम का जरिया है, बड़ा मकान, गुलिस्तान शादी महल, यकीन शाली दरगाह, ये सब काफी बड़े इनकम सोर्सेस है। मगर वक्फ बोर्ड में क्या है, तकरीबन
गवर्नमेंट का जो फंड आता है, गवर्नमेंट का फंड मस्जिदों तक पहुंचाने के लिए एक ब्रिज है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड कोई डायरेक्ट किसी को पैसा दे नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट से लेके वहां पे देता है डायरेक्ट। मगर गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड है ना, उनका मेंटेनेंस चलाने के लिए 7% टैक्स लिया जाता है, जो रेंटल इनकम के ऊपर, मस्जिद की इनकम के ऊपर 7% का टैक्स लिया जाता है। हालांकि उसके साथ और एक कंडीशन है, वो लोग 7% टैक्स तो बिल्कुल देते हैं और वक्फ बोर्ड वाले जबरदस्ती वसूली भी करते हैं। वो 7% टैक्स देने वाला इदारा अगर 1 लाख से ऊपर है इदारे का इनकम, 1 लाख रुपया का इनकम है, तो 7,000 रुपया टैक्स देता है। वो टैक्स देने वाला एक वक्फ बोर्ड का अलग मेंबर होता है, जो सेंट्रल स्टेट बोर्ड को इलेक्शन में वोटिंग का पावर मिलता है। उसके साथ साथ एजुकेशन को 24% एजुकेशन को देना है, मगर वो हमारे वक्फ बोर्ड के काफी इदारे नहीं देते। कुछ इदारे देते हैं जो पॉलिटिकल इन्वॉल्व होते हैं, वो लोग काम करते हैं, बड़े बड़े इदारे। ऐसे 24% एजुकेशन के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो हमारे वक्फ बोर्ड कर्नाटक में पहले खालिद साहब 2 टर्म रहे, रियाज साहब और यूसुफ साहब रहे, ये लोग काफी अच्छा काम किए हैं। मगर कर्नाटक की हद तक बोलना है तो कर्नाटक में अगर वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप किया जाए, वक्फ प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल किया जाए, कर्नाटक में एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा, एक भी अनएजुकेटेड मरेगा तो नहीं, पैदा तो होगा मगर मरेगा तो नहीं, क्योंकि इतना फंड हमारे पास मौजूद है, इतना बड़ा एरिया हमारे पास मौजूद है। मगर जैसा कि दानिश भाई बता रहे थे, सियासत इतना इन्वॉल्व हुआ है, तो उस सियासत में हमारे लोग जब तक उसके अंदर नहीं है तो वो कुछ इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ कोई बाहर से आके कब्जा तो नहीं कर सकता, कोई हमारे ही लोग उनको लिख के देते हैं, कुछ ना कुछ करने की वजह से वो लोग आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कर्नाटक में भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो कि लोगों को जमा करे। मगर माशाल्लाह हमारे के रहमान खान साहब इसके बहुत काम किए हैं वक्फ के सिलसिले में। हालांकि इंडिया में वक्फ बोर्ड शायद कर्नाटक ही सबसे ऊपर है, काफी डेवलप है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, मुझे जो बात करने का मौका मिला। इंशाल्लाह वक्त कम है, वक्त इंशाल्लाह अगली बार वक्त थोड़ा ज्यादा मिलेगा और अगली बार सिर्फ वक्फ का ही सिलसिले में कुछ काम होगा तो इंशाल्लाह जरूर हम भी आपका साथ देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया याया भाई। यकीनन वक्त का मौजू का तकाजा ये था कि घंटों सुनते हम आपको और ख़ासतौर पे आपको और दानिश भाई को, लेकिन वक्त की कमी है। इंशाल्लाह मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे अबू उमर परवेज साहब से कि आइंदा भी इस तरह का एक प्रोग्राम रखें ताकि हम मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें। याया साहब से पहले आपने डॉक्टर दानिश साहब को सुना है, उनके तारुफ में कराना असल में भूल गया था। वो एक सोशल वर्कर हैं और कोकन रीजन में आप कामयाब सियासतदान भी हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना नंबर शेयर किया है, आप इनफरादी तौर पर भी उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमान के इन खताबात के साथ ही आज का ये सिलसिला बोसन खूबी अख्ताम को पहुँचा। अब मैं मरकज़ दारुल हुदा के चेयरपर्सन मोहतरम डॉक्टर अबू उमर परवेज़ अहमद नकवी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इख्तितामी कलमात और शुक्र तकदीर के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व बाद। यकीनन मौजू के इंतखाब और दौरे की तनफीज़ करने के बाद हमें ज़्यादा एहसास होने लगा कि हमने समंदर में छलांग लगाई है। वक्फ इस्लामी या इस्लाम में निज़ाम वक्फ ये कोई मामूली मौजू नहीं है, बहुत ही चैलेंजेस हैं, बहुत ही वसी व अरीज़ मैदान है ये और बहुत ही खुश्क मजाल है ये। तो मैं यहाँ पर जो मेहमानान आज हमारे दरमियान रहे, हमारे दानिश साहब जिन्होंने वक्फ के हवाले से जो कानूनी बारीकियां हैं वो बयान की और साथ ही साथ जो वक्फ में मौजूदा झोल है उसका तदारुक कैसे मुमकिन है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई और आइंदा आने वाले दिनों में करने वाले अहम कामों की तरफ इशारा किया और उलमा की निगरानी में उम्मत में बेदारी के हवाले से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर वाकई बहुत कीमती मशवरे दिए। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह हबीब फ़कीह साहब को हम सुन नहीं सके,
کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ موجود ہیں، اور یہ کوئی آخری نشست نہیں ہے. انشاءاللہ ہم لوگ پھر دوبارہ جمع ہوں گے اور حبیب فقیہ صاحب سے بھی تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح ریاستی سطح پر پائے جانے والے ادارے یعنی کرناٹک کے حوالے سے جناب نقوہ یحییٰ صاحب نے 10 منٹ میں ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھا کہ کل کتنے ادارے موجود ہیں، ان کا دائرہ عمل کیا ہے، اور ان کی دی جانے والی خدمات کیا ہیں، اور اس کی موجودہ صورتحال کیا ہے. اس پر بڑے ہی اچھے انداز میں ہمارے سامنے تصور پیش کیا. اور میں مبارک صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جو جرنی میں تھے، اس کے باوجود پہلی میٹنگ میں وہ ہمارے سامنے پریکٹیکل ایک نظری تعلیم ہوتی ہے وقف کی، لیکن ارض الواقع پر میدان میں جو پریکٹیکل حالات ہیں اس سے ہمیں شیخ مبارک صاحب نے واقف کرایا. تو یقیناً یہ جو وقف کا معاملہ ہے، ملک کے جو حالات ہیں اور وقت کے جو تقاضے ہیں اور حالات کے تناظر میں جو موجودہ حالات ہیں، دن بدن بدلتے ہوئے قوانین، ان حالات میں ان موضوعات سے صرف شدھ بدھ ناکافی ہے، بلکہ اس کے ماہرین کو ہمیں تیار کرنا ہے. اس میدان میں جو اداروں کے لیے راہ عمل ہے اس سے واقفیت ہونی چاہیے، اور وقف بورڈ کے جو خدمات اور دائرہ عمل ہیں ان سے مستفید ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تو تمام مہمانان کے ساتھ ہمارے مدرس دورہ جو قاضی سفیان صاحب ہیں، میں ان کا دوبارہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک حساس موضوع پر بہترین انداز میں پیشکش کی، اور امید کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان سے مزید ہم لوگ مستفید ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھی اس پروگرام کی تنفیذ میں ماشاءاللہ کسی بھی قسم کا سپورٹ کیا ہوا، ان کے بھی ہم لوگ شکر گزار ہیں. اللہ آپ لوگوں کو بہتر بدلا دے، کیونکہ اتنے کم وقت میں وقف جیسے حساس موضوع پر ایک دورہ کرانا آسان نہیں تھا. یہ صرف اللہ کے فضل کے بعد آپ تمام کے تعاون کا نتیجہ ہے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں دستور ہند پر، اقتصاد اسلامی پر، ہندوستان کے 800 سالہ مسلمان حکمرانوں کی جو تاریخ رہی ہے، اور اس کے علاوہ مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کے لیے، مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کے لیے جو اہم ترین موضوعات ہیں، چاہے وہ فن خطابت ہو یا فن تواصل ہو یا اچھی فیوچر پلاننگ ہو یا اداروں کی پلاننگ ہو، تو ان تمام پر انشاءاللہ ہمارے موضوعات آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اسی طرح ہندوستان میں پائے جانے والے ادیان جو ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، جین مذہب ہو، بدھ مذہب ہو، سکھ مذہب ہو، اس کے جو ابجدیات ہیں، اس کے جو اساسی اور مشہور چیزوں سے بھی ہم لوگ واقف نہیں ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ادارے کی کوشش رہے گی کہ اس کو ایک اچھے اور منظم انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے. اسی کے ساتھ میں مشارکین جو 3 دن سے ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کا بھی فردن شکریہ ادا کرتے ہوئے مجلس کے برخاست ہونے کا اعلان کرتا ہوں. فجزاکم اللہ خیرا، شکرا لکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا